ابھی وہ سونے کے لیے لیٹی ہی تھی جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے سائڈ کا لیمپ آن کر دیا۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ اس کی پشت کو دیکھنے لگی جو دروازے کو لاک لگا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آنے لگا۔ وہ پیچھے بالکل بیڈ کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئی، کمبل کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ آپ نے بولا تھا آپ دوبارہ یہاں واپس نہیں آئیں گے، آپ دوبارہ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں کروں گا؟ تم سے بدلہ لینے کے لیے میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے پاس آ گیا، اس کے سامنے بیٹھا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا۔ میں اس دن کے بعد ٹھیک نہیں ہوئی، میں مزید آپ کو برداشت نہیں کر سکتی، پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ شاباش، اپنے اوپر سے کمبل ہٹاؤ، میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں جب تک اپنا حق نہ لے لوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس آنے لگا۔ ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، آپ کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ میری جان نکال دیں گے، پلیز چلے جائیں۔ وہ اس کے سامنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کرتی ہوئی۔ کیا ابھی تک تمہارے چہرے پہ چھائے ہوئے رنگ، تمہاری بدلی ہوئی حالت، کیا تمہارے گھر والوں کو نہیں پتہ کہ تم اب بچی نہیں رہی بلکہ تم بڑی ہو چکی ہو، ایک مکمل عورت بن چکی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہنے لگا اور اس کے پاس آیا۔ جیسے ہی اس کے قریب ہوا، اس کے کندھے پہ اپنی تھوڑی ٹکائی، اس کے بالوں میں اپنا منہ چھپایا۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کرتی اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچنے لگی، اس کے کوٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ آنکھیں بند کیں تو نہ جانے کتنے آنسو نکلے۔ پلیز دور ہٹیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ مگر اس شخص کو اس کی بات نہیں سنی دی۔ اس نے مکمل طور پہ اپنے قریب کیا ہوا تھا، وہ اس کے بخار کی بھی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ اچانک وہ اسے دور دھکا دیتی، منہ پہ ہاتھ رکھتی باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ بیسن کے سامنے جھکی وہ مسلسل وامٹنگ کر رہی تھی، اسے کھانسی ہو رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ گیا، اس کی پشت کو سہلاتا ہوا کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی زیادہ وامٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہے؟ نرمی سے پوچھا۔ کچھ غلط کھا لیا تھا؟ رات کو کیا کھایا تھا؟ وہ نفرت کرنے والا شخص اس کی اتنی فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے مڑ کے سامنے کھڑے ہوئے ولید کو دیکھا۔ ولید، چلے جائیں یہاں سے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ نہیں جاؤں گا، میں اپنا حق لیے بغیر نہ پہلے کبھی جاتا ہوں نہ آج جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو نہ جانے کتنے آنسو بے مول ہو کے اس کی گالوں پہ آ گئے۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتا وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں کیا؟ وہ کپکپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ یہ الفاظ بمشکل ادا کر پائی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے لگا گیا۔ اچانک سے شاور آن ہو گیا، وہ مکمل طور پہ بھیگ گئی تھی۔ وہ اسے لے کے روم میں آیا۔ دیکھو، میں اپنا حق لیے بغیر نہ پہلے واپس جاتا ہوں نہ آج جاؤں گا۔ جتنی جلدی تم مجھے میرا حق دے دو گی، میں اتنی جلدی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کے وہ ڈرنے لگی، وہ اسے دور کرنا چاہ رہی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا وہ شخص اسے دور جانے والا نہیں۔ اور اگر تم اس بارے میں کسی کو بتاؤ گی تو یاد رکھنا، کسی کو یقین نہیں آئے گا، اور میں تو صاف مکر جاؤں گا۔ میں تو کبھی پاکستان آیا ہی نہیں، میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ کیا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہوتا اب تک تمام فاصلے ختم کر گیا۔ صبح مشال کی آنکھ کھلی تو وہ بکھری ہوئی حالت میں بیڈ پہ سو رہی تھی۔
وہ کمرے میں موجود نہیں تھا، مگر اس کا صرف کوٹ پڑا ہوا تھا صوفے پہ۔ شاید وہ اپنا کوٹ یہاں پہ ہی بھول کے چلا گیا تھا۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ مشال بیٹا اٹھ جاؤ، کب سے میں آپ کا ناشتے پہ انتظار کر رہی ہوں۔ دیکھو 10 بج گئے ہیں، چونی بھی آپ نہیں گئی، جلدی اٹھ کے آئیں۔ باہر سے بسمہ بیگم کی آواز آ رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کے وہ جلدی سے اٹھی، صوفے پہ پڑا ہوا کوٹ اٹھا کے الماری میں پھینکنے کے بعد آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ اپنے بالوں کو پیچھے کرتی اپنی گردن کو دیکھنے لگی، ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ ولید کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ جلدی سے فریش ہو کے اپنے بالوں کو آگے کرتے ہوئے وہ نیچے آئی۔ اس کے چہرے پہ عجیب ہی گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بسمہ بیگم نے اسے نرمی سے پوچھا۔ وجاہت صاحب بھی اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگے۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وجاہت صاحب کی بات سن کے وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی، مگر بسمہ کو وہ پچھلے کچھ مہینوں سے بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی تھی۔ وہ چڑچڑی رہتی تھی، بہت خاموش رہتی تھی۔ کل تمہارے سسرال والوں کی کال آئی تھی، ولید اگلے مہینے واپس آ رہا ہے۔ یہ سن کے اس کے ہاتھ کانپے۔ وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ رہا ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں اب تمہاری رخصتی کر دیں ولید کے ساتھ۔ اس نے بمشکل نوالا آگے کیا۔ بسمہ بیگم اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بسمہ بیگم جانتی تھیں یہ اس رشتے کے کتنا خلاف تھی، ولید سے کتنی نفرت کرتی تھی، اور بچپن سے ہی وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر زبردستی ان دونوں کا نکاح کروایا گیا اور مشال کے لیے سب سے بڑا عذاب بن گیا تھا۔ بابا جان، ولید کے ساتھ شادی کرنی ضروری ہے کیا؟ میں آج بھی ولید کو پسند نہیں کرتی، میں آج بھی اس کے ساتھ رخصتی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کے وجاہت صاحب نے کھانا کھاتے ہوئے نگاہیں اٹھا کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تم جانتی ہو نا، تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور شادی تمہاری ولید کے ساتھ ہی ہوگی۔ یہ کہہ کے وہ نیپکین سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ اس نے بسمہ بیگم کی طرف دیکھا۔ بسمہ بیگم کہنے لگی، مشال کیا ہو گیا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اور تمہارے چہرے کے اتنے زیادہ رنگ کیوں بدلے ہوئے ہیں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے نرمی سے مشال سے پوچھا، تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جی مما، سب کچھ ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں جانے لگی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ آ کے اس نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا، دروازے کے ساتھ ٹیک لگا دی، وہیں نیچے زمین پہ بیٹھ گئی، اپنے بالوں کو بہت شدت سے مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ولید کا چہرہ آنے لگا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کے موبائل اٹھایا اور باسط کو کال کرنے لگی۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ آ کے اس نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا، دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتی ہوئی وہیں نیچے زمین پہ بیٹھ گئی، اپنے بالوں کو بہت شدت سے مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ولید کا چہرہ آنے لگا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کے موبائل اٹھایا اور باسط کو کال کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد باسط نے اس کی کال پک کی۔ کیا ہوا ہے چارمشال؟ آج تم یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ مشال کہنے لگی، مجھے تم سے ملنا ہے، میں ریسٹورنٹ کا نام بتاتی ہوں، وہاں پہ پہنچو۔ مشال، ابھی تو میں یونی میں ہوں، ابھی آنا پاسبل نہیں، پلیز جو بھی ہے، میں کچھ نہیں جانتی، جلدی پہنچو۔ یہ کہہ کے اس نے کال کٹ کر دی۔ جلدی سے ریڈی ہوئی اور باہر آئی۔ بسمہ بیگم کہنے لگی، بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ مما، بس ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ یہ کہہ کے وہ باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریسٹورنٹ پہنچ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے مشال؟
سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم اتنا زیادہ پریشان اور گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سامنے بیٹھے ہوئے باسط کو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ جانتی تھی باسط اسے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ باسط کو حقیقت نہیں بتا پا رہی تھی۔ اس نے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری اور کہنے لگی، باسط ایک بات کرنی ہے۔ اس نے باسط کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا؟ کیا ہو گیا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا مشال؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ دیکھو باسط، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تو مجھے بچا لو، کسی سے بچا لو۔ کس سے بچا لوں؟ مشال، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ کیا بات ہے؟ اس کے پاس آ گیا، اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مشال، سب کچھ ٹھیک ہے۔ مشال کو آج بھی ولید سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ آج بھی اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ کیا ہوا ہے مشال؟ باسط اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں ولید کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، مجھے تم سے شادی کرنی ہے باسط، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ لیکن تم ولید کی منکوحہ ہو، وہ نرمی سے بولا۔ میں ولید سے محبت نہیں کرتی، مجھے ڈر لگتا ہے ولید سے، پلیز تم کچھ کرو نا۔ اس نے باسط کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ وہ ڈر رہی تھی، اسے ولید کے نام سے بھی خوف محسوس ہونے لگا۔ جو لمحات وہ ولید کے ساتھ گزار چکی تھی وہ اس کے لیے کس قدر تکلیف دہ تھے، وہ صرف وہی جانتی تھی۔ ولید اسے آج تک بدلہ لیتا آ رہا تھا، اس چیز کا بدلہ کہ اس نے اسے ٹھکرایا تھا۔ اس نے ولید کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے تھے، اسی وجہ سے ولید اسے مسلسل اذیت اور تکلیف دیے جا رہا تھا۔ تمہارے ماما بابا تمہاری شادی ولید کے ساتھ ہی کرنا چاہتے ہیں، میں رشتہ بھیجوں بھی تو انہوں نے یہ کہہ کے صاف انکار کر دینا ہے کہ تم پہلے سے کسی کے نکاح میں ہو۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اچھا یار پلیز رونا تو بند کرو، ایسے رو نہیں، اسے محبت سے کہا اور وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اوکے ٹھیک ہے، آج کے بعد رونا نہیں ہے، بس ریلیکس ہو جاؤ، یہ کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وہ موبائل پہ چلنے والی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ بہت برا کر رہی ہو تم، میری جگہ کسی اور کو دے کے۔ وشال، تمہیں کیا لگتا ہے میری غیر موجودگی میں تم کسی سے بھی ملو گی، کسی کے پاس بھی جاؤ گی تو مجھے شک نہیں ہوگا، مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ تمہیں کیا پتہ میری جان، تمہارے پل پل کی خبر مجھے، اور تم میرے بارے میں جانتی ہی کیا ہو، میں کیا ہوں؟ موبائل بیڈ پہ پھینکا، سگریٹ سلگا لی، سگریٹ کے گہرے کش لگاتا ہوا اپنا موبائل نکال کر کسی کو کال کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کال پک کر لی گئی۔ ہاں فارس، مجھے اس کی تمام انفارمیشن بھیجو، اس لڑکے کی کون ہے، وہ کہاں رہتا ہے، اس کے بعد میں اس کے بارے میں پتہ کروا لوں گا۔ مزید یہ کہہ کے اس نے موبائل پاکٹ میں ڈالا۔ مشال، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہیں کبھی کسی اور مرد کے ساتھ برداشت نہیں کر پاؤں گا، میری جان نکل جائے گی، اتنا ٹوٹ کے تمہیں چاہتا ہوں۔ اسے آنے میں کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ جیسے آئی تو سامنے وجاہت صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بہت زیادہ غصے میں لگ رہے تھے۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آئے، تماچا مشال کے منہ پہ رسید کیا۔ مشال اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بابا جان کی طرف دیکھنے لگی۔ بسمہ بیگم نے عجیب نگاہوں سے وجاہت صاحب کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ جوان بیٹی پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اس سے پوچھو یہ کس سے ملنے گئی تھی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے۔ بابا جان، کیا ہو گیا ہے؟ وہ میرا یونیورسٹی کا دوست تھا، بس اسی سے ملنے گئی تھی، اور اس میں اتنا زیادہ غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ وہ چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔
تو وہ غصے میں کہنے لگے، تمہیں معلوم بھی ہے تم کس کی منکوحہ ہو؟ کسی کے نکاح میں ہو، کسی کی بیوی ہو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے، تو بابا جان، اس میں اتنا زیادہ چلانے والی کیا بات ہے؟ میں سب کچھ جانتی ہوں، میں کسی کی بیوی ہوں، کسی کی منکوحہ ہوں، لیکن میں یہ رشتہ ختم کر دوں گی بابا جان، میں ولید کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ وہ غصے میں خونخوار نگاہوں سے اسے گھورنے لگے۔ سمجھا دو اسے، اگر آج کے بعد اس نے ایسی کوئی بات کی تو میں اس کا گھر سے نکلنا بند کر دوں گا۔ یہ کہہ کے وجاہت صاحب وہاں سے چلے گئے۔ وہ روتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ مما، کیوں آپ لوگ زبردستی مجھے ولید کے ساتھ باندھنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ آپ کو معلوم بھی ہے ولید اس سے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ کیا ہے ولید کو؟ بتاؤ، تمہیں مسئلہ کیا ہے ولید سے؟ مما، مجھے ڈر لگتا ہے ولید سے۔ کیوں؟ اس نے آخر تمہیں ایسا بھی کیا کہا ہے جو تم ولید سے اتنا خوف کھاتی ہو؟ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ولید کی ہر حرکت اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ کاش مما میں آپ کو بتا سکتی کہ اس شخص نے مجھے کیا کہا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کے پاس بیٹھی بسمہ بیگم کہنے لگی، دیکھو، میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں کچھ بڑا مسئلہ ہے، کوئی بڑا ایشو ہے، ولید نے تمہیں کچھ کہا ہے تو بتاؤ نا مجھے۔ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں مما، کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے مہینے ولید نے واپس آ جانا ہے۔ اس نے ہمیشہ کے لیے ولید کے پاس چلے جانا ہے، اور اس کے ٹھکرائے جانے کی تکلیف وہ ہر لمحہ اسے دے گا۔ یہ سوچ سوچ کے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ یہ کیسی محبت ہے ولید آپ کی، جس میں آپ مجھے اتنی تکلیف دیتے ہیں؟ مجھے آپ کے نام سے بھی خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ آپ میرے شوہر ہیں، لیکن مجھے آپ سے اتنا خوف محسوس ہوتا ہے، اتنا تو کسی غیر مرد سے بھی مجھے خوف محسوس نہیں ہوتا جتنا مجھے اپنے محرم سے خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ یہ کیسی بے بسی ہے؟ رات کو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی کسی گہری سوچ میں مگن تھی، جب اچانک اسے کسی نے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ اس نے مڑ کے دیکھا۔ سامنے کھڑے ہوئے ولید کو دیکھ کے اس کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ میری جان، تمہیں کیا لگا کہ میں واپس چلا جاؤں گا؟ اس دفعہ وہ مسکراتے ہوئے اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگا تھا۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے، پلیز۔ وہ اسے پیچھے کی طرف کرتے ہوئے بولی، کل اپنا کوٹ چھوڑ کے گیا تھا نا؟ اس وجہ سے ہی چھوڑ کے گیا تھا، تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ میں دوبارہ واپس بھی آ سکتا ہوں۔ میں اپنی چھوٹی سی بھی چیز نہیں بھولتا، بلکہ وہ اشارہ تھا کہ میں نے دوبارہ واپس آنا ہے۔ وہ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ آپ یہ سب کچھ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میں نے جب آپ کے پاس واپس آ جانا ہے، آپ کی بیوی ہوں آپ کے پاس، تو یہ تکلیف مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف ضلالت ہوتی ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں۔ اسے محبت کا نام مت دیا کریں۔ وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنے قریب کر گیا۔ اس کے بعد وہ ایک لفظ مزید نہیں بول پائی۔ جیسے ہی اس سے الگ ہوا، وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہو گئی، مگر ایک ایک قدم چلتا وہ اس کے پاس آ چکا تھا۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے کہنے لگا، میں بھی تمہیں قبول نہیں کرنا چاہتا، بالکل ایسے ہی جیسے تم مجھے قبول نہیں کرنا چاہتی۔ اب وقت آ گیا ہے تمہیں حقیقت بتانے کا۔ مجھے بھی تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی، اور ایسے انکار بھی نہیں کرنا جیسے تم نے مجھے سب کے سامنے دھتکارا تھا، بالکل ویسے ہی میں بھی تمہیں مسکراتے ہوئے اس کی گال کو چھوا تھا۔
اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب ہو گیا۔ بس مجھے کسی چیز کا انتظار ہے، جیسے ہی میرا انتظار ختم ہوگا اس کے بعد تمہاری بربادی شروع ہوگی، یہ کہتے ہوئے اس کے کندھوں سے پکڑتا اپنے قریب کر گیا۔ میں کیوں تم پہ حق جتاتا ہوں، اس کا تمہیں بہت جلد اندازہ ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ میں کیوں کر رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اور اپنے درمیان کے فاصلے مٹا گیا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ ہر دوسرے دن وہ آ جاتا۔ وہ تھک چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ اپنی ماں کو حقیقت بتا دے، مگر ہر بار اس کی یہ دھمکی، وہ مانے گا ہی نہیں، وہ یہاں سے چلا جائے گا، کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا۔ وہ رو دیتی تھی کیونکہ وہ اس کے ساتھ نکاح میں بندھی ہوئی تھی اور وہ اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا، اسے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، مکمل طور پہ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ ابھی اس نے میڈیسن لی تھی، اٹھنے کی اس میں بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اس نے دیکھا تو سامنے وہی کھڑا ہوا تھا، اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ، چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی سجائے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں مزید آپ کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی بات سن کے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ چلو تمہیں ہاسپٹل لے چلتا ہوں، تمہارے گھر والے تو ویسے سکون کی نیند سو رہے ہیں، کسی کو کوئی ہوش نہیں تمہاری، وہ محبت سے بولا۔ نہیں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، میں ہاسپٹل گئی تھی۔ اچھا ہاسپٹل گئی تھی، کب گئی تھی؟ تمہاری ایک ایک چیز پہ نظر ہوتی ہے میری، چلو اٹھو، یہ کہتے ہوئے وہ اسے اٹھانے لگا، مگر وہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ اسے ابھی بھی اس شخص سے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں، مگر وہ اسے لے کے ہاسپٹل آ گیا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ چیک اپ کرنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ماشاءاللہ مسٹر ولید آپ بابا بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، مگر سامنے اسٹریچر پہ لیٹی ہوئی لڑکی کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کے ولید کی طرف دیکھا، جس کے لبوں پہ ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس نے مشال کی طرف دیکھا، مشال کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی تو ہر لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ ولید اس کے پاس آ کے بیٹھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ محبت سے پوچھا تھا، مگر اس کے لہجے میں محبت نہیں تھی۔ وہ جتنی محبت بھی جتانے کی کوشش کر لیتا، کہیں نہ کہیں وہی نفرت آ جاتی تھی۔ جو ٹھکرائے جانے کا انتقام وہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، وہ جانتا تھا اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ جب وہ اس پہ الزام لگائے گا، اسے اپنانے سے انکار کرے گا، تب اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ وہ آ کے باہر گاڑی میں بیٹھی اور کہنے لگی، ولید تم پلیز جلدی رخصتی کر کے مجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤ نا۔ ولید نے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیوں؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میں تو 3 مہینے بعد گھر والوں کو بولوں گا واپس آنا ہے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے تم ماں بننے والی ہو۔ اور یہ سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ میرے کردار پہ کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ باقی لوگ کہیں گے، لیکن میں تو خاموش رہوں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اسے ڈر لگنے لگا۔ پلیز ولید، وہ اسے لے کے کمرے میں آیا، کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس نے ولید کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ پلیز ولید، ایسا مت کیجیے گا، کچھ بھی ایسا مت کیجیے گا جس کی وجہ سے میری عزت پہ آنچ آئے۔ میرے بابا کبھی برداشت نہیں کر پائیں گے، میں بھی نہیں برداشت کر پایا تھا، میری ماں بھی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ جب تم نے سب کے سامنے کہا تھا
کہ میں اس مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، یہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں، گاؤں کا جاہل گوار ہے۔ جب تم نے یہ باتیں بولی تھی تمہیں پتہ ہے مجھے کیسا لگا تھا؟ جو ابھی تم محسوس کر رہی ہو اس سے زیادہ برا لگا تھا۔ اب دیکھو تمہیں کیسا محسوس ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، نہیں ولید پلیز۔ وہ ولید کے بازو کو پکڑتے ہوئے بولی تھی اور ولید نے اس کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی۔ یہی تو بے بسی دیکھنے کے لیے وہ کیا کچھ کر رہا تھا۔ اسے دور ہو گیا، وہ چلا گیا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی بری طرح سے رونے لگی، آنکھوں میں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا، آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف گیا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ پریگننٹ تھی۔ یہ بات جب ڈاکٹر نے اسے بتائی، یہ سن کے تو وہ پاگل ہی ہونے لگی۔ مما کو پتہ چل گیا، بابا کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں بھی ان کو ساری حقیقت بتا دوں گی۔ اگلی صبح وہ جب ناشتے کی ٹیبل پہ آئی تو اس کے بابا کہنے لگے، بیٹا اس ہفتے وجاہت واپس آ رہا ہے تو تمہاری شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی ہیں۔ یہ سن کے اس نے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے بابا جان کی طرف دیکھا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ تو اس کے ساتھ دوبارہ سے کوئی کھیل کھیلنے والا تھا۔ وہ رو پڑی، آنکھیں بند کیں تو نہ جانے کتنے آنسو گالوں پہ آ گئے۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ مشال ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وجاہت صاحب نے اسے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے روتا ہوا دیکھا۔ پریشان ہو گئے۔ بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس چیز سے بیٹا ڈر لگ رہا ہے؟ شادی تو سب کی ہونی ہوتی ہے اور بیٹیاں تو ویسے بھی پرائی ہوتی ہیں۔ وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولے۔ آج ان کا لہجہ نرم تھا کیونکہ 1 ہفتے بعد تو اس نے رخصت ہو کے چلے جانا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ نہیں اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ کوئی نہ کوئی پلان بنائے گا جس کی وجہ سے اس کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ کچھ ایسا ہوگا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتی سسکتی رہی۔ بسمہ بیگم بھی اسے خاموش کرواتی رہی۔ وہ یونیورسٹی آ گئی۔ یونیورسٹی میں بھی وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ باسط کہنے لگا، دیکھو یار، اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو؟ باسط مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے تم ولید سے محبت کرنے لگی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو اس نے نگاہیں اٹھا کے سامنے بیٹھے ہوئے باسط کی طرف دیکھا۔ نہیں باسط، ایسا کچھ بھی نہیں۔ مجھے ولید سے محبت نہیں، میں نفرت کرتی ہوں اس انسان سے۔ یہ بات تم مجھ سے کہو گی، لیکن تمہارے دل میں ولید بسنے لگا ہے، اتنا تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ تم مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ تمہیں کیا تم برداشت کر سکتے ہو کہ مجھے ولید سے محبت ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اب ظاہر ہے جو جس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ اسی کو ملنا ہوتا ہے۔ تم شاید ولید کے نصیب میں لکھی ہو تو میرے نصیب میں نہیں ہو۔ چاہے میں روؤں پیٹوں جو مرضی کروں، تم کبھی مجھے نہیں مل سکو گی۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، شاید تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے واقعی میں اس سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے، لیکن میں اس محبت سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کیوں بھاگ رہی ہوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اسے 1 دفعہ ٹھکرایا ہے۔ وہ بھی مجھے ٹھکرانا چاہتے ہیں، مجھ سے دور جانا چاہتا ہے، اور یہ چیزیں میں کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تو تمہیں پتہ ہے میں… آگے وہ خاموش ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے آگے سے ساری بات بتا دی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مطلب اگر واقعی میں ولید نے تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تو تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی۔ تمہیں ماما بابا کو اس کی اصلیت بتانی ہوگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اگر بتا بھی دوں تو وہ ان باتوں سے مکر جائے گا۔ وہ کہے گا یہ بچہ اس کا نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟
وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا یار، رونا تو بند کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اسے شاید پہلے ہو لیکن اب اسے محبت نہیں ہے، وہ محض اپنا بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے اور مجھے اسی وجہ سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس ریلیکس ہو جاؤ، نرمی سے سمجھایا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ اسے یہ اطلاع مل چکی تھی ولید واپس پاکستان آ چکا ہے۔ اب تو وہ مزید ڈرنے لگی۔ آدھی رات کو مسلسل اسے وامٹنگ ہو رہی تھی۔ وہ باتھ روم میں کھڑی ہوئی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہیں مما ہی نہ آ جائیں۔ اس نے اچھی طرح دروازے کو لاک لگایا ہوا تھا۔ جب دروازے پہ دستک ہونے لگی، اپنے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، دروازے کے پاس آئی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ولید کھڑا ہوا تھا اور بسمہ بیگم تھی۔ بیٹا، ولید آیا ہے، وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، تو میں جا رہی ہوں، تم بات کر لینا، بسمہ بیگم نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت کو بسمہ بیگم نے نوٹ نہیں کیا تھا۔ ولید اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگا، کمرے کو لاک لگاتا ہوا کہنے لگا، ویسے ابھی تک تو تمہارے ماں باپ بھی جاگ گئے تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود کمرہ لاک کیوں کیا ہوا تھا؟ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، نہیں، بس ویسے ہی، بہت زیادہ چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، طبیعت نہیں ٹھیک۔ وہ اپنے چہرے کو ٹاول سے صاف کرتے ہوئے بولی تو اگلے ہی لمحے اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ بہت زیادہ بے چینی محسوس کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کے پاس آ گیا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ شاید وہ اسے اتنی زیادہ تکلیف دینے کی وجہ سے خود ہی بے چین ہو گیا تھا۔ پلیز دور ہٹے مجھ سے، وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم مجھ سے آج بھی نہیں نا محبت کرتی، لیکن میں تمہیں خود دھتکاروں گا جب تمہیں خود سے دور کروں گا۔ جب میں اس بچے کو قبول کرنے سے انکار کروں گا، تب تمہیں اندازہ ہوگا مجھے تم سے کتنی نفرت ہے۔ تم نے اگر مجھ سے محبت نہیں کی تو میں تم سے محبت کیوں کروں؟ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہتا، اس کی دل کی دھڑکن روک گیا تھا۔ اسے دھکا دیتے ہوئے وہ خود سے دور ولید کو یاد رکھے گا۔ آپ نے ایسا کچھ کیا تو میں مر جاؤں گی، مر جانا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا، ایک شدت بھرا لمس چھوڑا تو وہ کپ کپا کے رہ گئی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہونے لگیں۔ اچانک اس کا سر چکرانے لگا، آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے زمین بوس ہوتی، وہ اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ رونا نہیں، ایسے تمہیں تھوڑی نہ گرنے دوں گا۔ اسے بیڈ پہ بٹھایا، جب تک تم میرے سامنے رہو گی تب تک نہیں گرنے دوں گا۔ میرے پیچھے بے شک گر جانا، اس چیز سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اسے بیڈ پہ بٹھاتا اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر یہ شخص اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کے دماغ میں آخر ایسا کیا چل رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد مشال کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ مشال نے دیکھا تو باسط کی کال تھی۔ اس نے کال پک کی، دوسری طرف سے باسط کی آواز آئی، بہت جلد تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ مشال نے کہا، ہاں بہت جلد، پتہ نہیں اس کے بعد میری زندگی کیا ہوگی اور یہ شخص میرے ساتھ کیا کرے گا۔ مجھے اس سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھو، میں نے ولید کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، تم پریشان مت ہو۔ وہ آج بھی مجھے دھمکیاں لگا کے گیا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اتنی بے بس ہو رہی ہوں کہ میں اس سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ باسط، مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں اندازہ
مجھے کیا ہو رہا ہے؟ شاید وہ میرے شوہر ہیں، اس وجہ سے مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ہر بار میری اجازت کے بغیر مجھ سے اپنے حق لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اسے کچھ کہہ پاتی کیوں نہیں؟ میں اس کی اصلیت بھی نہیں بتا پا رہی گھر والوں کو۔ آخر مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ روتے ہوئے بولی، دیکھو پریشان مت ہو، تم ابھی اتنا زیادہ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جا رہا ہوں۔ کدھر تم جا رہے ہو؟ وہ اس کی بات سن کے تھوڑا حیران ہوئی۔ میں واپس امریکہ جا رہا ہوں، ماما بابا کے پاس۔ بس ہمارا لاسٹ سیمسٹر تھا، ختم ہو گیا، تو آگے میں وہاں واپس جانا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی ماما نے میرا رشتہ طے کر دیا، وہاں چاچو کی بیٹی کے ساتھ۔ بہت مبارک ہو، مطلب زندگی میں آگے بڑھنے کا سوچا ہے۔ بہت اچھا فیصلہ ہے باسط۔ ہم دونوں شاید ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، بس میں دعا کروں گا تمہاری زندگی ولید کے ساتھ اچھی گزر جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اللہ حافظ کہا اور کال کٹ کر کے اس نے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ میں کیسے بتاؤں، میں آپ سے محبت کر بیٹھی ہوں، لیکن کیوں محبت کی، کیسے کی، کب ہوئی، یہ خود بھی نہیں جانتی۔ لیکن اب مجھے احساس ہونے لگا ہے کہ میں آپ سے بہت شدید محبت کرنے لگی ہوں۔ اگلی صبح اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ بسمہ بیگم اسے شاپنگ پہ لے گئی تو وہاں بھی اس کا سر بہت زیادہ چکرانے لگا۔ بسمہ بیگم کہنے لگی، بیٹا تم بہت زیادہ کمزور لگ رہی ہو، چلو ڈاکٹر کے پاس، ابھی چیک اپ کرواتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں مما، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، بس کل مہندی ہے نا، تو باقی شاپنگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ وہ نرمی سے بولی، بیٹا دیکھو تو صحیح تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے، مگر وہ بار بار انکار کر رہی تھی۔ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ مما، وہ آگے سے رونے لگی۔ بسمہ بیگم نے گاڑی روکی اور اس کی طرف دیکھنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، مما کچھ بھی ٹھیک نہیں، مجھے ولید سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، اس وجہ سے ایسا ہے۔ وہ ابھی بھی اپنی ماں کو حقیقت نہیں بتا پا رہی تھی۔ بیٹا مجھے سچ بتاؤ، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ اگلے ہی لمحے وہ نگاہیں چکاتی ہوئی بسمہ بیگم کو ساری حقیقت بتا گئی، اور بسمہ بیگم اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مما یہی سچ ہے، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں اس چیز کا کہ وہ آتا تھا۔ میں کبھی بھی ولید کو اپنی بیٹی کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھانے دوں گی۔ تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ ہوگا تمہاری مما اور بابا سنبھال لیں گے، میں تمہارے بابا سے بات کروں گی، لیکن مجھے نہیں لگتا ولید ایسے ہماری عزت پہ کیچڑ اچھالے گا، اور وہ تمہارا شوہر تھا، کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن یوں چھپ کے تمہاری اجازت کے بغیر ایسے کرنا، یہ اس نے غلطی کی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے، پریشان مت ہو۔ لیکن مجھے نہیں لگتا ولید اپنے خاندان کی عزت کو خاک میں ملائے گا، وہ خاصا سلجھا ہوا بچہ ہے۔ مما ابھی تک بھی آپ اس کی سائڈ لے رہی ہیں؟ وہ خاموش ہو گئی۔ ساری شاپنگ کرنے کے بعد وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسنز وغیرہ لکھ کے دی اور بہت زیادہ احتیاط بتائی تھی۔ یہ کافی زیادہ ویک ہے اور ٹینشن وغیرہ تو بالکل نہیں لینی۔ بسمہ بیگم اسے لے کے واپس گھر آ گئی۔ مہندی کے فنکشن میں بھی وہ خاموش رہی تھی۔ وجاہت صاحب بھی اب تو خاموش تھے، کیونکہ وہ انہیں حقیقت بتا چکی تھی، اور وہ لمحہ بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی ولید کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، بار بار اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں مسل رہی تھی۔ پاس بیٹھا ہوا ولید کہنے لگا، اتنا زیادہ گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ ولید کو دیکھنے لگی، کتنا وہ نارمل اس کے ساتھ بیہیو کر رہا تھا۔ رخصتی کا وقت بھی آ چکا تھا، مگر ولید نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ وہ رخصت ہو کے ولید کے گھر آ گئی۔ کچھ رسومات کے بعد اسے ولید کے کمرے میں بٹھایا گیا، لیکن ابھی بھی اس کا ڈرنا فطری تھا۔
کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے سامنے آتے ہوئے ولید کو دیکھا تو فوراً سے نگاہیں جھکا گئی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے سامنے آ کے بیٹھا۔ بہت زیادہ ڈرنے والی عورت ہو، تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں خدا کے سامنے رویا ہوں۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اس کے باوجود تمہیں لگتا ہے کہ میں دنیا والوں کی نظر میں تمہیں رسوا کر دیتا یا تمہیں برباد کر دیتا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ ہاں، میں مانتا ہوں میں یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا دل تم سے اس قدر محبت کرنے لگا ہے، محبت بھی نہیں بلکہ عشق۔ پہلے میں نفرت دکھاتا تھا تم سے، لیکن کہیں نہ کہیں تمہارے قریب آتے ہی تم سے محبت کرنے لگا، اپنی محبت جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مگر شاید تمہیں کبھی مجھ سے محبت ہوئی۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے کہنے لگی، ولید مجھے آپ سے محبت ہے، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ تو ولید کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں ہوا۔ کیا بولا آپ نے مشال؟ وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی، تبھی تو میں کسی اور کو آپ کی حقیقت نہیں بتاتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا میں آپ کو کھو نہ دوں، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، وہ روتے ہوئے بولی، اور وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ سچ میں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں سچ میں، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بری طرح سے رونے لگی۔ وہ اس کے چہرے سے اس کے ہاتھوں کو ہٹاتا ہوا محبت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کیا اور کہنے لگا، تم جانتی نہیں ہو تم نے مجھے کتنی اچھی خبر دی ہے، تم سچ میں مجھ سے محبت کرتی ہو۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی اور وہ اسے اپنے قریب کر گیا، اس کے اور اپنے درمیان کے فاصلے ختم کر گیا اور اسے اپنے لمس سے احساس کروایا کہ وہ اسے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور ان دونوں کے ملن پہ کھڑکی سے جھانکتا ہوا چاند بھی شرمانے لگا۔